أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معبود اور الہ میرے دوست صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے اور کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں اور الہ کسے کہتے ہیں کہ سب انسان اپنی ضروریات اور اپنی حاجات پورا کرنے میں جس کے محتاج ہوں اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں جو اللہ کا محتاج نہ ہو۔ بات کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اور اگر نیند میں سنیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ ناراض بھی نہ ہونے میری باتوں سے، اگر کوئی ناراض ہے تو پہلے ہی میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو بات کو جب انسان غور سے سنے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جو وہ اللہ کا محتاج نہ ہو، رحمان کا محتاج نہ ہو۔ آپ جہاں چلے جائیں، جس جگہ چلے جائیں، آپ کو وہ اللہ کا محتاج ملے گا۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں؟ میں بول رہا ہوں، اللہ میری زبان کی طاقت کو چھین لیں تو میں کیسے بولوں؟ میں کیسے بولوں؟ میری زبان ہے تو میری، لیکن میرے بس میں نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے۔ آپ کی زبان ہے، آپ کی اپنی طاقت میں نہیں ہے۔ اب آپ سن رہے ہیں، آپ کی سماعت کو اللہ چھین لیں تو آپ کیسے سنیں؟ اسے کہا جاتا ہے الہ اور معبود۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ تو بچوں والی باتیں ہیں۔ اس کو سمجھنا کہ معبود کسے کہا جاتا ہے، الہ کسے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی دیکھنے کی طاقت کو اللہ چھین لے تو آپ کیسے دیکھیں؟ تو آپ بتاؤ میرے دوستو، میں بھی بتاؤں، آپ بھی بتائیں، کیا ہم سننے میں، دیکھنے میں، پکڑنے میں اور چلنے میں، کھانے میں اور پینے میں اور سونے میں اور جاگنے میں، اپنا کاروبار کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں یا نہیں؟ چاہے جتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، جتنے بڑی فیکٹریوں والا کیوں نہ ہو، جتنا بڑی ملازمتوں والا کیوں نہ ہو، مربوں کا مالک کیوں نہ ہو، بڑی دکانیں کیوں نہ ہو اس کی، چاہے اس کا جسم ہی 10 فٹ کا کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اللہ کا محتاج ہے نا؟ محتاج ہے یا نہیں ہے؟ جب اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے، نہیں کر سکتے۔ الہ کسے کہا جاتا ہے کہ یضطر الیہ، اس کی طرف مجبور ہوا جائے، کہ انسان مجبور ہو کر اس کا محتاج ہو۔ ہم محض مجبور ہیں کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں ہر حال میں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے تھوڑی ڈھیل دی ہے، تھوڑی ڈھیل دی ہے، ہم پکڑنا چاہیں پکڑ لیتے ہیں، کسی کو ظلم کرنا چاہیں ظلم کر دیتے ہیں، زبان سے گالی دینا چاہیں تو دے دیتے ہیں،
اللہ نے فوراً سے پکڑ نہیں رکھی کہ اگر گالی دو گے تو بند ہو جائے گی زبان، اچھی بات بولو گے تو چلتی رہے گی، غلط بات بولو گے تو وہ بند ہو جائے گی۔ اللہ نے فوراً سے پکڑ نہیں رکھی، لیکن بعض دفعہ فوراً پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ تو معبود کسے کہا جاتا ہے کہ ہر حال میں ہر انسان اس کا محتاج ہو۔ دنیا میں جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں میرے دوستوں، سب کے سب اس اللہ کے محتاج ہیں۔ انسان ایک لقمہ کھاتا ہے، اگر وہ لقمہ ہی اندر نہ جائے تو انسان کی موت آ جائے۔ اگر وہ لقمہ درمیان میں اٹک جائے تو کچھ دیر کے لیے سانس بند ہو تو ختم انسان۔ کیا انسان! یہ ہے اللہ کا محتاج۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے شہری ہو چاہے دیہاتی ہو، چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو، چاہے جس علاقے کا، جس زبان کا یا جس رنگ کا بھی ہو، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، صرف انسان محتاج نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کے محتاج تھے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج تھے۔ وہ بھی کوئی اپنی مرضی سے ہر کام نہیں کر لیتے تھے، اللہ کے محتاج تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، جو وجہ کائنات ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کے محتاج تھے۔ اور پھر اسی طرح سے نبیوں سے تو بڑا اور کوئی نہیں ہوتا۔ جب نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں تو باقی آج کل کے انسان اور آج کل کا پڑھا لکھا اور ان پڑھ سبھی اللہ کے محتاج، سبھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ، اور یہ بات بھی یاد رکھنا، سب اللہ کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کا محتاج ہوں، آپ میرے محتاج ہیں، مجھے آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ کو مجھے میری ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی محتاجگی ہوئی۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ ایسے نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ساری کائنات کے سارے انسان اللہ کے محتاج ہیں، ساری کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں، اور ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن وہ اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ سارے فرشتے بھی اس کے محتاج ہیں، آسمانوں کی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات، اس کے درمیان کی جتنی مخلوقات ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی، جو نظر نہیں آ رہی، وہ سب اللہ کی محتاج ہیں۔ اور ان سب کا معبود ایک ہی اللہ ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ان کا معبود ہے، وہ سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ کسی کا کسی حال میں محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اور انسان اور ساری مخلوقات اللہ کی محتاج تھی اور ہے اور رہے گی، اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی رہے گی۔ تو میرے دوستو، اسے معبود کہا جاتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے دنیا بھر کے انسانوں، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، لا الہ، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے ہم محتاج ہیں، اس کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اسی کے محتاج ہیں۔ الا هو الرحمن الرحیم، اور وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان میرے دوستوں اپنا تعلق اللہ سے درست کر لیتا ہے اور اللہ کو اپنا حقیقی معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس حال میں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اس حال میں اللہ کی عبادت ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں نے سب سے پہلے تکبیر کہی ہے اللہ اکبر، تو اللہ میرے سامنے ہے، اس حال میں میں تکبیر کہوں۔ پھر میں نے قرات شروع کی ہے تو قرات کرتے ہوئے اللہ کی ہماری نظر اللہ کے اوپر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد رکوع ہے، پھر اس کے بعد قیام، پھر سجدہ، پھر تحیات، پھر ساری نماز ہے۔ تو ہر حال میں نماز کے ہر رکن میں اللہ کے نبی فرما رہے اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ آپ یقین سے بتائیں کہ اگر اللہ کو چھوڑیے اللہ کے نبی بھی اس وقت یہاں پر آ جائیں تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ میں بفرض محال آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی اس وقت یہاں پر آ جائیں تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اللہ کو دیکھ رہے۔
جب کوئی ہمارا مرشد یا پیر کوئی سامنے آ جاتا ہے، ہم کتنے جو ہے نا ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا جو معبود ہے اور جو سب سے بڑا رب ہے وہ تو اللہ ہے، جو سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں وہ تو اللہ، اس کے رسول ہیں، تو ان کے سامنے کتنے ادب سے کھڑا ہونا چاہیے، کتنا ادب اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے احسان یہ ہے کہ ایسی عبادت کرو تم اللہ کو دیکھ رہے۔ اسی طرح صرف نماز عبادت نہیں ہے، نماز کے ساتھ ذکر بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، جتنی بھی دیگر عبادات ہیں ساری عبادتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ تم یہ یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اتنا یقین تمہیں نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس دھیان سے جب انسان عبادت کرتا ہے میرے دوستوں، پھر اس عبادت کا مزہ بھی آتا ہے، اس عبادت کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے، اور جب اللہ کا دھیان ہی نہ ہو پھر کوئی مزہ نہیں آئے گا نماز میں، تو اس نماز میں کوئی مزہ نہیں، اس نماز میں دل نہیں لگے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال جو ہے نا، ابھی میں گاؤں گیا ہوا تھا تو شخص نے سوال کیا کہ میرا نماز میں دھیان نہیں رہتا۔ بھائی نماز میں دھیان تب رہے گا جب نماز کو نماز بنا کر پڑھو گے، جب نماز کو نماز بنا کر پڑھو گے تو پھر دھیان رہے گا، پھر دھیان رہے گا۔ جب اس پر ہمارا کچھ جان مال وقت لگے گا نماز کے اوپر تو اس میں دھیان رہے گا۔ اب ہم نے ایک گھر بناتے ہیں، اس پہ ہمارا سب کچھ لگتا ہے، تو اگر اس کا کوئی تھوڑا سا نقصان کر دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو نماز کے اندر ہم نے اپنا وقت نہیں لگایا، نماز میں جان مال وقت نہیں لگا، اس میں قربانی ہوئی نہیں، ایسے ہی مل گئی نماز اور پڑھ لیا، اور جیسے دل چاہا پڑھ لی، جب چاہا نہ پڑھی، تو ایسی نماز میں تو دھیان نہیں رہے گا۔ نماز کو فوکس کرنا، اس کے وقت کو فوکس کرنا، کہ نماز سے پہلے مسجد میں آ جانا، اذان سے پہلے یا اذان ہوتے ہی مسجد میں آنا، اور اچھی طرح سے وضو کرنا، اور پھر سنتیں ادا کرنا، پھر تھوڑی سی دعا مانگنا، ذکر تلاوت کرنا، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ جب پانچوں نمازوں کا یہ حال ہوگا، پابندی سے نماز ادا کی جائے گی، پھر میرے دوستوں نماز میں دل لگے، اور پھر اگر ایک نماز بھی چھوٹ جائے گی تو پھر اس کو چین نہیں آئے گا، پھر بے چینی لگ جائے گی اس کو۔ لیکن آج میرے دوستوں، میری اور آپ کی کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو کوئی احساس اور پرواہ ہی نہیں ہوتی، بے اکٹھی پڑھ لیں گے بعد میں۔ میرے دوستوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ نماز میں دھیان نہیں رہے گا۔ وہ جو اعلیٰ درجہ ہے نماز کا وہ تو یہی ہے کہ اس نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بات چل رہی تھی احسان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کم درجہ یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ سب سے بڑا مہربان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر میرے دوستوں ایک چھوٹا سا عمل ہے، 5 منٹ کا عمل ہے، صبح و شام ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے، صبح و شام 24 گھنٹوں میں سے اگر 10 منٹ، 5 منٹ صبح اور 5 منٹ شام کو ہم نکال لیں، اور 40 دن تک اگر ہم یہ عمل کریں تو انشاءاللہ پھر ہماری نماز میں دھیان بھی ہوگا اور زندگی کا مزہ بھی آئے گا۔ نماز میں دھیان بھی لگے گا، زندگی کا مزہ بھی آئے گا۔ وہ عمل کیا ہے کہ صبح کو 5 منٹ نکالیں اور یہ نیت کریں۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی سنا، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی جب صبح کو تم اٹھو تو اٹھتے ہی نیت کر لو، کہ یعنی کیا نیت کرو کہ اللہ جس کام کا آپ نے حکم دیا ہے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آج وہ میں سارے کام کروں گا انشاءاللہ، اور جن کاموں سے آپ نے مجھے منع کر دیا ہے اور آپ کے نبی نے روک دیا ہے، میں ان میں سے کوئی کام نہیں کروں۔ سب سے پہلے تو یہ نیت کر لیں، صبح اٹھتے ہی یہ نیت کریں کہ اللہ جن کاموں کا آپ نے حکم دیا، آپ کے نبی نے حکم دیا کرنے کا، ان کو کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنے کی نیت کرتا ہوں کہ آج میں آپ کی مان کر چلوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ سے یہ بھی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ جو کام بھی کروں گا یا اللہ آپ کی رضا کے لیے کروں گا۔ میں کھاؤں گا تو کھانا بھی میرا آپ کی رضا کے لیے ہوگا، میں نماز پڑھوں گا تو نماز پڑھنا بھی آپ کی رضا کے لیے ہوگا، حتیٰ کہ میں اپنے کاروبار پہ جاؤں گا یا اپنے دفتر یا اپنی ملازمت پہ جاؤں گا تو وہ جانا بھی میرا آپ کے لیے ہوگا،
قرآن میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ نبی آپ ایسے کہو بے شک میری نماز پڑھنا، ان صلاتی و نسکی، اور میرا قربانی کرنا، و محیایا، اور میرا زندگی گزارنا، و مماتی، اور میرا دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، اللہ سب کچھ تیرے لیے، میں صرف تیرے لیے کرتا ہوں، ہر کام تیرے لیے کرتا ہوں۔ تو صبح کو اٹھ کر اگر ہم یہ نیت کر لیں 5 منٹ روزانہ کے نکال کر کہ اللہ ہر کام تیری رضا کے لیے کروں گا اور تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے نبی کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور پھر شام جب ہو جائے شام کو 5 منٹ نکال کر پھر سوچیں کہ کیا کیا کام اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیے اور کتنے اس کی ناراضگی کے لیے کیے۔ جو اس کی رضامندی کے ہوئے اس پر شکر کرے، اور جو ناراضگی کے ہوئے اس پر معافی مانگے، اور کل سے پھر دوبارہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ جو غلطیاں کل ہوئی تھی وہ آئندہ نہیں ہوں گی۔ اگر 40 دن تک یہ عمل ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ میرے دوستو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا اور نماز میں دل بھی لگے گا۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، اللهم إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، إليك ربي فحببنا، وفي أعيننا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيئ الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقدمنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اكفناهم بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو قرآن کا درس ہوا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ آج ہم نیت عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سارے دن وہ کام کریں گے جن کاموں کا آپ نے حکم دیا، اور جن کاموں کا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو اللہ کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور جن کاموں سے آپ نے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے رکنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اس نیت میں برکت عطا فرما، اور سارا دن جائز کام کرنے والا بنا، ناجائز کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضا کی خاطر سارے کام کرنے والا بنا۔ کہ اللہ ہم سب کو دین کے مطابق چلنے والا بنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، قرآن پر چلنے والا بنا، قرآن کے احکامات ماننے والا بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ سب کی جتنی جائز حاجات ہیں سب کو پورا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما، بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما، بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے کے اوپر قرض ہے اللہ اس قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو مسائل ہیں اللہ سب کے سارے مسائل کو حل فرما، ہماری دعاؤں کو جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اپنے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا